بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہت ہی مشہور کتاب فتوحات مکیہ میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کچھ اہم باتیں لکھی ہیں جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فتوحات مکیہ آپ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے اور شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں کہ وہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، فلاسفر، سائنٹسٹ بھی تھے، اور نہ صرف پاکستان مسلمانوں کی پوری ورلڈ میں بلکہ یورپ، امریکہ، ان ممالک میں بھی، غیر مسلموں میں بھی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی اہمیت ہے، بڑی شخصیت ہے ان کی۔ ان کے فلسفے کو بہت پڑھا جاتا ہے یورپ میں بھی، تو تمام مسلمان ابن عربی رحمۃ اللہ سے تو واقف ہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فتوحات مکیہ کے باب نمبر 366 میں کہ جان لو کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور لازمی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ ہر صورت امام مہدی علیہ السلام آنا ہے، لیکن آپ کا ظہور نہیں ہوگا حتیٰ کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک آپ کا ظہور نہیں ہوگا جب تک زمین میں اتنا ظلم ہو جائے کہ ظلم کی حد ہی پار ہو جائے، پھر آپ آئیں گے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، بس آپ اسے عدل و انصاف سے معمور فرمائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں سے ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل فرما دے گا حتیٰ کہ آپ علیہ السلام خلیفہ مقرر ہوں گے۔ ناظرین، بے شمار لوگ، بہت سارے لوگ، جاہل لوگ امام مہدی علیہ السلام کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت ساروں نے کیا بھی ہے، کچھ اب بھی ہیں جو کہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں، لیکن ان بے شرموں کو یہ جہاں تک نہیں پتا کہ امام مہدی علیہ السلام نے کب آنا ہے، کہاں آنا ہے، ان کی شخصیت کیا ہوگی، ان کی طاقتیں کیا ہوں گی، تو وہ کس طرح زمین کو ظلم و جبر سے آزاد کرائیں گے اور انصاف سے بھر دیں گے۔ تو ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں جعلی طور پر، ان میں تو ایک بھی ایسی خصوصیت نہیں، اور ان کا کردار کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں، یعنی کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ امام مہدی علیہ السلام نے قرب قیامت کے قریب آنا ہے، ان کے ساتھ فرشتوں نے ہونا ہے، ان کے ساتھ رجال الغیب نے ہونا ہے، ان کی مدد فرمائی جانی ہے، اور انہوں نے کس جگہ پہ آنا ہے، اور ان کی نشانیاں قرآن و حدیث پاک میں کیا بیان کی گئی ہیں، محدثین علماء کرام نے ان کی نشانیاں کیا بیان فرمائی ہیں۔ ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اللہ پاک زمین میں خلیفہ مقرر فرمائے گا، یعنی کہ جب امام مہدی علیہ السلام ہوں گے تو وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی اٹھے اور کہہ دے کہ میں امام مہدی ہوں اور وہ اپنے علاقے کا ناظم بھی نہ ہو، کوئی چیئرمین بھی نہ ہو یا ایم این اے بھی نہ ہو، اس کی کیا حیثیت، کوئی حیثیت نہ ہو۔ امام مہدی علیہ السلام کی سب سے بڑی یہ خصوصیت ہوگی، ان کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے، یعنی کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خلافت ٹرانسفر کریں گے اور مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، اور اس پہ تمام مسلمان کو اجماع ہوگا، تمام مسلمان خوش ہوں گے ان کے خلیفہ پہ، ان کی آمد پہ، آسمانوں سے ندائیں ہوں گی کہ یہ تمہارے خلیفہ ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی اگر اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، تو نعوذ باللہ، اور کس قدر بہتان باندھتے ہیں خود پہ اور دعوے کرتے ہیں، اور اگر کوئی اپنے دعوے میں دیکھیں کہ آپ کو ان سے پوچھیں کو آپ کے اندر کوئی 0% بھی کوئی روحانی طاقت ہے تو آپ دکھا دیں ہمیں اپنی طاقت، کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہوتا۔ اور کوئی مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ جو دعوے کرتے ہیں جس طرح کہ وہ لاہور میں ایک قاسم صاحب ہیں، وہ کتنا وہ اس کو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کس قدر وہ اس کی وائرل کی جا رہی ہیں ویڈیوز کہ جی امام مہدی، وہ اس کا تو وہ دیکھیں کہ اس کا انداز ہی وہ مردوں والا نہیں ہے کھڑا ہونے کا،
تو جو خود کو اپنا امام مہدی کہتے ہیں، اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کی علامات کیا ہیں، کوئی ایک بھی نشانی اس میں ہے تو دکھا دیں آپ ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو خواب آئیں گے جی سچے؟ کوئی حدیث دکھا دیں وہ اپنے سچے خوابوں کے سچے۔ یہ خواب تو فرعون کو بھی آئے تھے، فرعون کو نہیں خواب سچا آیا تھا؟ خواب تو کیسے روم کو بھی آئے تھے کہ وہ ان کی تابعینیں پوچھتی خوابوں کا کیا، خواب تو غیر مسلموں کو بھی آ جاتے ہیں اور وہ سچے ہوتے ہیں۔ فرعون کو سچا خواب نہیں آیا تھا، اور اس کی بنا پہ کہہ دینا کہ جی میں اللہ کا ولی ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ پھر کس نے آپ کو کہا کہ آپ امام مہدی ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ، کسی نے بھی نہیں کہا۔ اور آپ میں ایک بھی ایسی کوئی خوبی نہیں ہے کہ توبہ نعوذ باللہ ہم آپ دلیل بھی نہیں مانگ سکتے، کیونکہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ زمانہ ہوگا کہ آپ خلیفہ ہوں گے، اور اس کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ کس طرح شام سے ایک لشکر نکلے گا حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے، اور وہ زمین میں دھنس جائے گا، بہت بڑی نشانی ہے یہ۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خلافت ٹرانسفر کریں گے، یعنی کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یعنی کہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ غزوہ ہند کی بھی بات کرتے ہیں، تو غزوہ ہند امام مہدی علیہ السلام کے وقت ہی لڑا جائے گا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، بہت پر کتابوں میں، تو اس کو غلط تشریحیں، غلط بیانات لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں، غلط کہ ہر وقت کو غزوہ ہند سے جوڑ دیتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو مثلا خراب کرنے کے لیے، تاکہ لوگ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ یار یہ تو بس ہر بندہ تو نہیں کتابیں پڑھتا، ہر بندہ تو نہیں تحقیق کرتا کہ یار یہ کیا غزوہ ہند پتہ نہیں آنا نہیں آنا، ہو گیا نہیں ہو گیا۔ تو غزوہ ہند جو ہے وہ آپ تحقیق کریں کہ وہ حضرت امام مہدی کے ہی دور میں لڑا جائے گا۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے، اور آپ کے جد امجد حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ آپ کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے موافق ہوگا، یعنی احمد ہوگا۔ مسلمان رکن اور مقام کے درمیان آپ کی بیعت کریں گے، یعنی کہ وہ مقام لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ رکن اور مقام کے درمیان جو مقام ہے اس جگہ مسلمان آپ پہ بیعت کریں گے۔ آپ خود نہیں کہیں گے کسی کو میری بیعت کریں، آسمانوں سے ندائیں آ جائیں گی، مسلمانوں کے جو مومنین کا گروہ ہوگا، جو اللہ کے ولیوں کا گروہ ہوگا، ان کو اللہ دلوں میں ڈال دے گا، آسمانوں سے فرشتے کہہ دیں گے کہ تمہارا خلیفہ آ گیا ہے۔ تو وہ اس کو مسلمانوں کے جو ایک مسلمان ہوں گے وہ دوڑیں گے اور ڈھونڈیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کدھر ہیں، اور وہ پہچان لیں گے، ان کو کشف ہوگا اللہ پاک کی طرف سے، تو وہ جو نشانیاں ان کے دل میں ڈالی ہوں گے ان سے پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل میں مشابہ ہوں گے، لیکن خلق میں آپ سے کمتر ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ بے شک آپ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی پیشانی کشادہ اور بینی بلند ہوگی، آپ کی وجہ سے زیادہ سعادت مند اہل کوفہ ہوں گے۔ آپ نے یہ دیکھیں ادھر لکھا ہے کہ اہل کوفہ زیادہ سعادت مند ہوں گے آپ کی وجہ سے، نا اہل کوفہ کو زیادہ سعادت حاصل ہوگی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق حضرت ابن عربی محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں باب نمبر 366 میں فتوحات مکیہ کے، مال برابر تقسیم کریں گے، یعنی کہ مال کی تقسیم انصاف پر برابر تقسیم کریں گے، ریت میں عدل کریں گے۔ ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کہے گا اے مہدی علیہ السلام مجھے کچھ عطا کریں، جبکہ آپ کے سامنے مال پڑا ہوگا، پس آپ علیہ السلام دونوں ہاتھوں سے اس کے کپڑے میں ڈال دیں گے، یعنی کہ آپ علیہ السلام دونوں ہاتھوں سے وہ مال ایسے ہاتھ بھر کر اس کے کپڑا جو پاس ہوگا جتنا وہ اس کے آتا وہ اتنا عطا کریں گے، اتنا زیادہ عطا کریں گے۔ اور یہ میں ایک بات بتا دوں، آپ سیدوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جو سید ہوگا اس کی سب سے بڑی نشانی وہ سخی ہوگا۔ آپ سیدوں کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیں، جب بھی ان کے پاس کوئی سائل آیا تو انہوں نے جھولیاں بھر کے دیا،
شوم کبھی سید نہیں ہو سکتا، اور سید کبھی شوم نہیں ہوگا۔ سید سخی ہوگا۔ سب سے بڑی سید کی نشانی کہ وہ سخاوت، کہ بہت زیادہ عام مسلمانوں سے بہت زیادہ سخاوت ہو گئی اس میں۔ تو یہ بھی جو کہ امام مہدی علیہ السلام سید ہوں گے تو وہ مثلاً بہت زیادہ جو آئیں گے ان کو بہت زیادہ مال عطا کریں گے، فتوحات ہوں گی، کیونکہ آپ علیہ السلام خلیفہ ہوں گے، بہت زیادہ فتوحات ہوگی تو مال بہت زیادہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا نا، جس قدر وہ اٹھا سکے گا اس کو اتنا عطا دیں گے۔ دین سے کاہلی کے وقت ظاہر ہوں گے، یعنی کہ دین میں کاہلی سست روی ہو جائے گی، مثلا لوگ بہت کم لوگ جائیں گے جو عبادت والے نا، کاہلی سستی ہو جائے گی دین میں نا۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے ذریعے شہرازہ بندی فرمائیں گے، یعنی کہ مسلمانوں کی جو ایک بکھر چکے ہیں نا فرقوں میں، بے شمار گروہوں میں، تو ان کو آپ اکٹھا فرما دیں گے۔ ایک شخص ایسی حالت میں شام کرے گا کہ جاہل، بزدل اور بخیل ہوگا، پس صبح ہوگی تو عالم بہادر اور سخی ہوگا۔ یعنی کہ ایک شخص یعنی کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ جاہل، بزدل اور بخیل یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو بہت کم بدلتی ہیں۔ بندہ لاکھ چاہ کے بھی دلیر نہیں بن سکتا، لاکھ چاہ کر بھی جہالت سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، لاکھ چاہ کر بھی بخیلی سے نہیں چھٹکارا حاصل کر سکتا، جتنا مرضی بندہ دم کرائے، یہ کرے، جد و جہد کرے، لیکن آپ کی برکت یہ ہوگی کہ ایک بندہ صبح جہال، بزدل اور بخیل ہوگا، اور شام کو صرف آپ کی آنے کی برکت سے اس میں یہ ساری چیزیں بدل جائیں گی۔ جو جاہل ہوگا وہ علم والا ہو جائے گا، عالم ہو جائے گا، جو بزدل ہوگا وہ بہادر بن جائے گا، جو بخیل ہوگا وہ سخی ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ صرف آپ کی آمد کی ہی خصوصیات ہوں گی۔ خوشحالی آپ کے آگے آگے ہوگی۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشحالی آپ کے آگے آگے ہوگی۔ آپ 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک زندگی بسر کریں گے۔ ناظرین، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اتنا ہی لکھا ہے، بعض جگہوں میں مثلا کسی اور کئی اور کتابوں میں 40 سال بھی لکھا ہے، لیکن جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے یہی لکھا کہ آپ 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک زندگی بسر کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی پیروی کریں گے، خطا نہیں کریں گے، یعنی کہ کسی قسم کی خطا غلطی نہیں کریں گے۔ آپ کا ہر فیصلہ بالکل درست ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ فرشتہ ہوگا جو کہ حالات درست رکھے گا۔ اب ناظرین یہ دیکھ لیں کہ آپ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہم وقت ہوگا جو کہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ وہ فرشتہ نظر نہیں آئے گا، آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نظر نہیں آئے گا، آپ علیہ السلام درماندہ کو سہارا دیں گے، ضعیف کی مدد کریں گے، جائز حاجات کے پورا کرنے میں ساتھ دیں گے، وہ کریں گے جو کہیں گے، یعنی کہ جو آپ کریں گے وہی کہیں گے، جو وہ کہیں گے جو کریں گے، یعنی کہ جو آپ جو کہیں گے وہی کریں گے۔ یہ نہیں کہ مثلا کہہ اور رہے ہیں، ڈپلومیٹک سسٹم ہے اور کر اور رہے ہیں، آج کی دنیا میں اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں، جو کہ آپ دیکھ لیں کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ وہی کریں گے جو کہیں گے، وہی کہیں گے جو کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا علم مشاہدہ پر مبنی ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک رات میں اصلاح سے نوازے گا، یعنی کہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ مہدی علیہ السلام ہیں، ایک ہی رات میں ساری قوتیں عطا ہو جائیں گی آپ میں، ساری خوبیاں، ساری طاقتیں ایک رات میں، جس دن اگلے دن آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظہور فرمانا ہے نا، کہ اعلان فرمانا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا، تو اس سے ایک رات پچھلی اس رات ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری روحانی طاقتیں آپ کو عطا ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کی شرح صدر ہو جائے گی، اس سے پہلے آپ ایک عام انسان ہوں گے۔ آپ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے 70,000 مسلمانوں کی میت میں تکبیر کے ساتھ روم کا شہر فتح کریں گے۔ ناظرین، فتوحات مکیہ میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 مسلمانوں کے ساتھ روم کا شہر، یعنی کہ یورپ کا شہر، یعنی ناظرین روم یورپ کو کہتے ہیں، پہلے روم کہتے تھے، اب جدید نام اس کا یورپ ہے۔ تو دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یورپ، روم ہی ہے، کتنی صلیبی جنگیں ہم لڑ چکے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ روایتوں میں پڑھیں، کتاب الفتن امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، بہت مشہور ہے، آپ دیکھیں کہ بہت ہماری زیادہ جنگیں یورپ کے ساتھ، اہل روم کے ساتھ ہوں گی،
قسطنطنیہ فتح ہوگا، یعنی کہ قسطنطنیہ استنبول ایک دفعہ فتح ہو چکا ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ پھر اس پہ نا یورپ والے قبضہ کریں گے، یورپ یعنی کہ روم، اور ان کے دل میں کھٹکتا ہے قسطنطنیہ ان کا دارالحکومت تھا جو کہ سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا، بہت مشکل سے ترک خلیفہ تھے، اور یہ پورے یورپ کے دل میں کھٹک رہا ہے کہ قسطنطنیہ کو استنبول کو واپس لیں، اور جیسے کہ حدیث باغ میں آتا کہ مسلمان قسطنطنیہ کو بھی فتح کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ قسطنطنیہ ایک مرتبہ پھر ان کے قبضے میں جائے گا، چاہے وہ کسی بھی طریقے میں لے جائیں، اور جب قسطنطنیہ فتح اس وقت کریں گے جب دجال آئے گا فتح کے وقت نا، اور یہ حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قسطنطنیہ، غزوہ ہند، سب کا ایک لنک ہے، ظلم اور ظلم والوں کی بے کنیف کریں گے، یعنی کہ ظلم کو ختم فرما دیں گے، دین قائم فرمائیں گے، یعنی کہ دین کو بہترین پیرامیٹر جو کہ درست پیرامیٹر پہ اس کا قائم فرمائیں گے، کیونکہ بہت زیادہ بگاڑ آ چکا ہوگا دین میں نا اس وقت تک، تو آپ علیہ السلام جو کریکٹ جو اصل پیرامیٹرز ہیں جو اس کے مطابق اسلام کے اس کے مطابق قائم فرمائیں گے، اسلام میں روح پھونکیں گے، اللہ تعالیٰ اسلام کی زبوں حالی کے بعد آپ کے ذریعے اسے عزت بخشے گا، یعنی کہ بہت زیادہ اسلام کی زبوں حالی ہو چکی ہوگی، تو آپ ہی کے ذریعے اللہ پاک اسلام کو پھر زندہ فرمائے گا، اس کی موت کے بعد آپ اسے زندہ فرمائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام تو ایک سمجھ کا اس وقت مر چکا ہوگا، امام مہدی کے جب آنا ہے تو اس وقت اسلام جدہ جدہ لوگ ہوں گے، اکثریت اسلام سے فارغ ہو چکی ہوگی، یعنی کہ بس برائے نام اسلام رہ گیا ہوگا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی موت کے بعد اسے زندہ فرمائیں گے، یعنی کہ ایک صاحب کا مر ہی چکا ہوگا تو آپ اسے زندہ فرمائیں گے، جزیہ ساقط کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف تلوار کے ساتھ دعوت دیں گے، پس جس نے انکار کیا اسے قتل کر دیں گے، آپ سے جھگڑا کرنے والا ذلیل ہوگا، یعنی کہ کوئی آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا، اور اللہ کی طرف سے آپ کا جو انکار کرے گا، جو جھگڑا کرے گا، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور قتل ہو جائے گا، دین کو اس کی اصل صورت میں ظاہر کریں گے، یعنی کہ وہی پہ بات کہ دین میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہوگا، اور اس کی جو اصل روح ہے نا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے مطابق، جو اس وقت کے زمانے کے مطابق جو صحیح دین کا آپ نے اتارا، اس کے مطابق آپ اسے نافذ کریں گے، حتیٰ کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں ہوتے تو اسی کا حکم دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اگر ہوتے نا تو اسی دین کا حکم دیتا جو دین حضرت امام مہدی علیہ السلام زندہ کریں گے، پس آپ کے دور میں باقی نہیں رہے گا مگر وہی دین جو کہ رائے سے بری ہوگا، یعنی کہ رائے کی کوئی گنجائش نہیں آپ کے دین میں ہوگی، جو سچا کھرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتارا ہوا دین ہوگا وہی چلے گا، آپ اس کے اکثر احکام میں مذہب علماء سے اختلاف کریں گے، پس وہ اس بنا پر آپ سے منقبض ہوں گے، کیونکہ انہیں گمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے ائمہ کے بعد کوئی مجتہد پیدا کرنا باقی نہیں رہے گا۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ امام مہدی علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو عوام و خواص تمام مسلمان خوش ہوں گے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ جتنے مسلمان عام ہوں گے، خاص ہوں گے، سب بہت خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے کہ امام مہدی علیہ السلام۔ خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ خوش اس لیے ہوں گے کہ وہ اس وقت مسلمانوں کا بہت برا حال ہوگا، بہت پریشانی ہوگی، تو جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کے ساتھ روحانی طاقتیں ہوں گی، فرشتے ہوں گے، رجال الغیب ہوگا، اور وہ آتے ہی جب ہوں گے ظلم آٹومیٹک شرنک ہونا شروع ہو جائے گا، ظلم اور انصاف، عدل، برکت شروع ہو جائے گی آٹومیٹکلی، اللہ پاک کی طرف سے نا شروع ہو جائے گی، اور جب یہ دیکھیں گے تو مسلمان خوش ہوں گے، اور آپ کے ساتھ رجال اللہ ہوں گے، رجال اللہ آپ کے ساتھ ہوں گے جو آپ علیہ السلام کی دعوت کو قائم رکھیں گے، آپ کی مدد کریں گے، یہ حضرات آپ کے وزیر ہوں گے، مملکت کے بوجھ برداشت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو ذمہ داریاں سونپی ہیں ان میں آپ کی مدد کریں گے، یعنی کہ آپ کے مددگار رجال اللہ، یعنی کہ یہ دیکھ لیں کہ اتنی طاقتیں اللہ پاک نے عطا کی ہوئیں گی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو، رجال اللہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم آپ پر دمشق شرقی کے سفید مینارے پر دو فرشتوں کے پروں پر تکیہ نازل کیے ہوئے نازل ہوں گے، یعنی کہ دو فرشتوں کے پروں پر آپ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے لیٹے ہوں گے،
تو دمشق شرقی کے سفید منارے پر نازل ہوں گے، یعنی کہ اس وقت آپ موجود ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ ایک فرشتہ آپ کے دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب ہوگا، جبکہ لوگ نماز عصر میں مصروف ہوں گے۔ پس امام آپ کے لیے جگہ چھوڑ دیں گے، آپ آگے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا تو امام پاک آپ کے لیے جگہ چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حکم دے گئے، صلیب توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو اپنی طرف قبض فرمائے گا۔ یعنی کہ آپ خنزیر عیسائی کھاتے ہیں نا، یورپ والے، روم والے، صلیب بھی عیسائیوں کی ہے، اصل جنگ ان کی عیسائیوں کے ساتھ ہوگی۔ یہ آپ غلط پروپیگنڈا ایک ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں کتنی روایتیں دیکھ لیں، آپ پڑھیں کتاب الفتن، تو جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اہل روم کے ساتھ زیادہ جنگیں ہوں گی، اہل روم کے ساتھ یعنی کہ یورپ کے ساتھ۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر حضرت امام مہدی کو اللہ پاک اپنے پاس بلا لے گا، پاک و صاف۔ آپ کے دور میں سفیانی دمشق کی وادی میں درخت کے پاس قتل کیا جائے گا، یعنی کہ یہ سفیانی وہ ہے جس کا لشکر آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ بڑا دشمن ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نا۔ اور سفیانی کو آپ کے دور میں دمشق کی وادی میں درخت کے پاس قتل کر دیا جائے گا، اور اس کا لشکر سرزمین بیضا میں غرق کیا جائے گا، اور اس لشکر میں جو موجود ہوگا اس کا حشر اس کی نیت پر ہوگا، یعنی کہ اس لشکر میں جس کی جو نیت ہوگی اس کے مطابق اس کا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک گروہ بطور وزراء مقرر فرمائے گا، اور آپ کے وزیر بھی ہوں گے، کیونکہ آپ خلیفہ ہوں گے تو ہر خلیفہ کے وزیر ہوتے ہیں۔ آپ کی جیسے کہ بہت بڑی نشانی ہے کہ جیسے کوئی مثلا کوئی دعویٰ کر دے کہ میں امام مہدی ہوں، تو وہ کچھ بھی نہ ہو، وہ مثلا گھر کا سربراہ بھی نہ ہو تو وہ کہہ دے میں امام مہدی ہوں، تو بنعوذ باللہ، تو یعنی ایسا نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام خلیفہ مقرر ہوں گے، عالم اسلام کے خلیفہ ہوں گے، اور آپ کے وزراء بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخفی غیب میں چھپا رکھا ہے۔ انہیں کشف و شہود کے ساتھ حقائق پر اور اپنے بندوں پر اور اپنے امر پر مطلع فرمائیں گے، یعنی کہ ان کو کشف دیا جائے گا۔ آپ کے جو وزراء ہیں اللہ پاک حقائق پر ان کو مطلع فرما دیں گے کہ بذریعہ کشف، یعنی کہ علم لدنی جس کے ہم کشف جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ان کو علم حاصل ہوتا ہے، اور اپنے امر سے مطلع فرما دیں گے، یعنی کہ امر۔ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کائنات کو دو طریقوں سے بنایا ہے، ایک اپنے امر سے اور ایک تھرو پراپر چینل۔ جو اللہ پاک جو کام اپنے امر سے کرتا ہے نا وہ کسی کو فرشتے کو بھی نہیں پتا، کن فیکون ہو جاتا ہے، وہ امر سے ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک کہتا ہے کسی کام کو کہ ہو جا، وہ اللہ پاک کے امر سے ہوتا ہے۔ اور جب اللہ پاک پروسیس میں کام کرتا ہے نا کہ اللہ پاک نے زمین کو اتنے دنوں میں بنایا، آدم کو مٹی لی، یہ کیا وہ کیا، یہ پروسیس ہے۔ جب یہ پروسیس سے بہت سارے کام کیے اللہ پاک نے تو ان کا علم فرشتوں کو ہوتا ہے، اللہ پاک کے امر کا علم کسی کو نہیں ہوتا، کسی کا فرشتے کو بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے امر کا علم، امر پر بھی آپ کے وزراء کو جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وزراء ہوں گے مقرر مطلع فرما دیں گے۔ اور یہ حضرات صحابہ کرام میں سے ان رجال کے قدموں پر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے معاہدوں پر سچائی سے قائم ہوں گے، اور وہ اجمی ہوں گے، یعنی کہ آپ کے جتنے وزیر ہوں گے نا وہ اجمی ہوں گے، عرب کے نہیں ہوں گے۔ ان میں کوئی بھی عربی نہیں ہوگا۔ امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی عربی نہیں ہوگا آپ کے وزیروں میں سے، اور یہ آپ کی خلافت کی بہت بڑی نشانی ہوگی۔ لیکن کلام صرف عربی میں کریں گے، آپ کے وزیر سارے عربی کی زبان میں کلام کریں گے۔ ان کا محافظ ان کی جنس کے غیر سے ہوگا، یعنی کہ جو ان کا محافظ ہوگا وہ انسان نہیں ہوگا، وہ کوئی اور مخلوق ہوگی جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اور یہ وزراء میں سے نہایت خصوصیت والا ہے، یعنی کہ آپ کے وزراء میں سے کوئی ایک بہت ہی خصوصیت کا وزیر ہوگا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر سے، تو اس کی بہت طاقت تھی، اس کے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس نے ایک پلک جھپکنے میں نا ملکہ بلقیس کا کہاں سے کہاں اس کی پہنچا دی، جس کی جنوں میں بھی طاقت نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیں اسی طرح آپ کا ایک وزیر ہوگا جس میں بہت طاقت، بہت خصوصیت کا حامل ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ شاید اس سے آصف بن برقیہ سے بھی اس کے طاقت زیادہ ہو۔
تو اتنی طاقت کا مالک ہوگا وہ، اتنی خصوصیت کا مالک ہوگا جو آپ کا ایک وزیر۔ اور جان لو کہ امام مہدی علیہ السلام کبھی اپنی رائے کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، یعنی کہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہیں گے۔ قرآن و سنت اور وزراء جن کو اللہ پاک اپنے امر سے مطلع فرمائے گا، کشف دے گا، ان کی رائے سے آپ کام کریں گے، ان وزراء سے مشورہ کریں گے، کیونکہ وہ حضرات وہاں کے حالات کو پہچانتے ہوں گے۔ کوئی عام وزیر نہیں ہوگا، ان کو اللہ پاک نے اپنے امر سے مطلع کیا ہوگا۔ اور امر کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا کہ امر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ امر ہوتا ہے کن فیکون، وہ صرف اللہ کی وہ طاقت ہوتی ہے کہ جو اللہ پاک کن فیکون کہتا تو ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دینا تو ہو جانا ہے، اس کا کوئی پروسیس نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے 6 دنوں میں یا 7 دنوں میں آسمان بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، اتنے دنوں میں یہ بنایا، یہ پروسیس کے تھرو آئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ علم ہو کسی کو، فرشتوں کو علم، پروسیس ہوگا تو فرشتوں کو علم ہوگا نا، تو امر کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ امام مہدی علیہ السلام فی نفسہ صاحب سیف حق و سیاست ہوں گے، اور ان کے وزراء کی شان یہ ہوگی کہ ان میں سے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائے گا، بلکہ ثابت قدم رہے گا حتیٰ کہ مدد کیا جائے گا یا شکست کے بغیر واپس ہوگا۔ یعنی کہ آپ کے جو وزیر ہوں گے نا، ان میں کوئی شکست نہیں کھائے گا، یعنی کہ اس قدر ان کی مدد ہو گئی۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ روم کا شہر یعنی کہ یورپ کا شہر تکبیر کے ساتھ فتح کریں گے؟ یہ روایت بہت مشہور ہے حدیث پاک کہ تکبیر کے ساتھ فتح کریں گے روم، یورپ کا شہر۔ اب یہ دیکھو یہاں یورپ کی بات آ رہی ہے، پھر یورپ کی، کہ یورپ کی اور یورپ کا شہر روم، جیسے سورہ قرآن پاک میں سورہ روم بھی ہے نا، ایک تکبیر کے ساتھ پہلی تکبیر کہیں گے تو اس کی 1/3 دیوار گر جائے گی، دوسری تکبیر کہیں گے تو 2/3 دیوار گر جائے گی، تیسری تکبیر کہیں گے تو تیسرا حصہ بھی گر جائے گا، پس یہ شہر تلوار اٹھائے بغیر فتح ہو جائے گا۔ یعنی کہ پورا شہر صرف 3 تکبیروں سے فتح ہو جائے گا، کوئی لڑائی، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اور یہ کون کریں گے؟ حضرت امام مہدی کے وزراء، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مائیت میں۔ اور شیخ نے فرمایا کہ یہ وزراء 10 سے کم اور 5 سے زیادہ ہوں گے، یعنی کہ 10 سے کم ہوں گے، 5 سے زیادہ ہوں گے آپ کے وزیر، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خلیفہ رہنے کی مدت 5 سے لے کر 9 سال تک مقرر فرمائی ہے، جیسے کہ آپ علیہ السلام کے وزراء کے بارے میں تعین نہیں فرمایا۔ پس ہر وزیر کے لیے آپ کے ساتھ 1 سال کی اقامت ہے، پس 5 ہوئے تو آپ کی حکومت 5 سال ہو گئی، یعنی کہ اگر آپ کے وزیر 5 ہوئے تو آپ کی مدت 5 سال ہو گئی، 6 ہوئے تو 6 سال ہو گئی، 7 وزیر ہوئے تو 7 سال مدت ہوگی آپ کی خلافت کی، 8 ہوئے تو 8 سال ہوگی، 9 وزیر ہوئے تو 9 سال، یعنی کہ جتنے وزیر آپ علیہ السلام کے ہوں گے اتنی ہی مدت آپ کی حکومت کی ہوگی، یعنی کہ اس کو جوڑ دیا آپ کی حکومت کے ساتھ اللہ پاک نے نا۔ لیکن آپ کے وزیر 9 سے زیادہ نہیں ہوں گے اور 5 سے کم نہیں ہوں گے، 6 ہو سکتے ہیں، 7 ہو سکتے ہیں، 8 ہو سکتے ہیں، 9 ہو سکتے ہیں، 10 نہیں ہوں گے، اور 4 3 2 نہیں ہوں گے، یعنی کہ 5 سے اوپر ہی ہوں گے۔ اور ان میں سے ہر سال کے لیے مخصوص حوادث اور علم ہے جس کے ساتھ وہ وزیر مختص ہوگا۔ شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ان میں سے ایک کے سوا تمام وزراء جو ہوں نا مرج عقا میں قتل ہو جائیں گے، دسترخوان الہی میں مرج عقا میں قتل ہو جائیں گے، یعنی کہ اللہ پاک کا دسترخوان ہوگا جس کو جس علاقہ مرج عقا، وہاں پہ قتل، یہ جتنے بھی وزراء ہیں نا، وزراء آپ کے قتل ہو جائیں گے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ نے پرندوں پر حشرات الارض کے لیے بطور دسترخوان مقرر فرمایا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک ابھی اس کے بعد پھر کافی ڈیٹیل ہے، کافی روایتیں ہیں، لیکن جو وہ بتایا جو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک مختصر سے حصے میں، تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل بہت ساری ویڈیوز حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، غزوہ بدر کے متعلق ادھر ادھر بناتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تحقیق کم ہے اور یوٹیوب پہ ایک دوسرے کو سن کے ویڈیو بنانے کا سلسلہ بہت زیادہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم جوڑتے ہیں ان چیزوں کو، یورپ کے ساتھ نہیں جوڑتے، روم کے ساتھ نہیں جوڑتے، جبکہ روایات میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے۔ خنزیر عیسائی یورپین کھاتے ہیں، آپ کو بتائیں یہودی نہیں خنزیر کھاتے، صلیب یہودیوں کی نہیں ہے، عیسائیوں کی ہیں۔
عیسائی پہلے بھی ہم سے بہت زیادہ صلیبی جنگیں لڑ چکے ہیں، بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں اہل روم مسلمانوں سے، اور یہ صلیبی جنگیں، یہ مسلمانوں کے خلافتیں توڑنے کا سلسلہ یہ اہل روم ہی کی طرف سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر مبارک سے وہ نکالنے کا جو تھا، وہ آپ کی میت مبارک ہے، تو وہ بھی اہل روم کی طرف سے سازشیں بھیجے گئے تھے۔ تو یہ بڑی دیر سے اہل روم مسلمانوں کے خلاف سازشیں، بہت بغض بھرا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اہل روم کے خلاف ہی لڑیں گے زیادہ، حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور زیادہ جنگیں بھی انہیں کے ساتھ ہوں گی، قسطنطنیہ کے ساتھ، روم کے ساتھ۔ تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ مزید بھی میں کچھ ویڈیوز بناؤں گا۔ میں خود بھی دلچسپی رکھتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں تاریخ پڑھنے کی نہ، اور اصل حقائق جاننے کی دلچسپی رکھتا ہوں، اور چیزوں کو مرچ مسالہ لگا کے نہیں پیش کرنے یا غلط بیان کرنے کی اللہ پاک پناہ دیں۔ تو صحیح کوشش ہوتی ہے کہ صحیح جو ہے نا اس کی اس تک ہی پہنچاؤں آپ کو، اب تک بہت شکریہ۔